اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ درس نمبر 7 ہے اور درس کا جو عنوان ہے کہ توحید افعالی اور اولیاء اللہ کے مقام کی وضاحت۔ توحید افعالی کے متعلق یہ بات گزر چکی ہے کہ جتنے بھی کائنات میں ایکٹ اور عمل انجام پا رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن تکوینی کی وجہ سے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کائنات کی خلقت ہے، یہ جو مخلوقات کو رزق پہنچنا ہے، یہ جو کائنات کا انتظام ہے، کسی کا مر جانا ہے، کسی کا زندہ ہو جانا ہے، کسی کا پیدا ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد موت کی طرف چلے جانا ہے، بیماری کی طرف چلے جانا ہے، یہ سارے کے سارے جو انتظامی کام ہیں یہ بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کو ہم رب مانتے ہیں کہ ربوبیت اسی کے لیے ہے، اور جو بھی کسی کو نقصان پہنچتا ہے، جو بھی کسی کو فائدہ پہنچتا ہے، تو نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں خلقت ہو گئی، رزق ہو گیا، ربوبیت ہو گئے، کائنات کا انتظام ہو گیا، ہمیں کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، ہمیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، سب کو ہم اللہ کی قدرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کسی اور کو اس میں دخل اندازی نہیں دیتے، اللہ کا پارٹنر نہیں بناتے، شریک نہیں بناتے۔ اللہ جس کو عطا کرے وہ بھی اللہ کے مقابلے میں تو نہیں آ جاتا، اللہ کے ماتحت وہ رہتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جب آپ اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے رسول سے شفاعت مانگتے ہیں، مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ کیا آپ کے عقیدہ توحید افعالی کی چیز مطابق ہے؟ یعنی ایک طرف آپ یہ مان رہے ہیں کہ کائنات کا جتنا انتظام ہے، کائنات کے اندر جو بھی نفع نقصان پہنچنا ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر آپ ان ہستیوں سے مدد بھی مانگ رہے ہیں، تو کیا یہ شرک نہیں بن جاتی؟ کیا یہ آپ گویا کہ ان ہستیوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی نفع نقصان کی مالک بن چکی ہیں، تو ابھی تو آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ تو آج کی گفتگو انہی جیسے موضوعات کے اوپر ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ شرک کب ہوگا اور شرک کب نہیں ہوگا۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ جو مدد ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، اس کی 2 قسمیں کی گئی ہیں۔ پہلی قسم ایسی مدد کہ جو شرک کے زمرے میں آتی ہے، یعنی فقط مدد مانگنے کی بات نہیں ہے، بات اصل عقیدے کی ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں وہ چل کیا رہا ہے، اس عقیدے کی بات ہے، کیونکہ جو شرک کا تعلق ہے یہ انسان کی سوچ کے ساتھ ہے کہ انسان سوچتا کیا ہے، عقیدہ کیا رکھتا ہے۔ تو اگر مدد طلب کرنے کے پیچھے عقیدہ اس طرح کا ہوگا تو بعض کا یہ مدد طلب کرنا شرک میں جائے گا، اور بعض کا یہ مدد طلب کرنا شرک میں نہیں جائے گا۔ پہلی صورت جو شرک میں جائے گی وہ کب ہے کہ جب ہم اہل بیت علیہ السلام کو مختار کل سمجھ لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم سمجھتے ہیں اسی طرح سے ہم اہل بیت علیہ السلام کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھ لیں، کیونکہ ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر فرشتے، جن، کوئی بھی اگر کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی، اللہ نے اس کو اجازت دی کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے، تب وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، وگرنہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب یہ سب اللہ کے ملک میں ہے نفع نقصان پہنچانا، تو اگر ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو نفع نقصان کا مالک بنایا، اور مالک بننے کے بعد اب جو ہے نفع نقصان کے مکمل مالک کون بن چکے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام بن چکے ہیں۔ مکمل مالک کیا مطلب؟ جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اختیار کل، کہ اب اللہ تعالیٰ بھی ان سے یہ چیز واپس نہیں لے سکتا۔ اب اہل بیت علیہ السلام کو اس طاقت کے استعمال کرنے میں اللہ کی قدرت اور اجازت کی ضرورت تک نہیں ہے۔ اب اہل بیت علیہ السلام اللہ کے محتاج ہی نہیں رہے، اصلاً ان کی جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے قدرت مانگنے کی، اللہ تعالیٰ سے پرمیشن لینے کی، اللہ تعالیٰ کے اذن کی کچھ بھی ضرورت نہیں رہی، جسے ہم عقائد کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تفویض کہتے ہیں۔
تفویض یعنی 100% یہی ہستیاں مالک بن گئیں، اللہ کی ملک ختم ہو گئی، اللہ کا اختیار ختم ہو گیا۔ جیسے دنیا میں چلتا ہے، اگر میرا ایک موبائل ہے، میں نے کسی کو بیچ دیا، تو بیچنے کے بعد کیا ہے، اب میرا اس موبائل کے اوپر اختیار ختم، اب میں نے وہ اس کی تفویض کر دیا، اس کے حوالے کر دیا۔ اگر کوئی اس طرح سے سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو معجزات دیے، کمالات دیے، ان کو قرب دیا، ان کو بہت سارے اختیارات دیے، اور یہ اختیارات ایسی ہیں کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، جب ایک بندہ دوسرے کو اختیار دیتا ہے، کوئی چیز بیچ دیتا ہے، اب اس پہلے بندے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، تو یہ تو کیا ہے، شرک ہے، یہ تفویض ہے، شرک ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کے اذن کی ضرورت نہیں رہتی، اہل بیت علیہ السلام اللہ کے محتاج نہیں رہتے، انہیں اللہ کی اختیار اور اللہ کی قدرت کی ضرورت نہیں رہتی، تو یہ شرک ہے، واضح طور پہ یہ شرک ہے۔ اور اس عقیدے کے ساتھ کوئی ان کو اگر مالک سمجھتا ہے تو قرآن مجید نے بھی اس چیز سے منع کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیت ہے سورہ جن کی 21 نمبر آیت کہ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ کہہ دو کہ میں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں، مالک نہیں، میں مالک نہیں ہوں، میں تمہارے نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، ولا رشدا، اور تمہاری رشد اور ہدایت کے بھی مالک نہیں ہوں۔ یعنی بعض کا انسان کیا سوچتا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچا لوں گا، نہیں، یہ تصور غلط ہے۔ میں نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں، ہاں اللہ کی اگر اجازت ہوگی، اللہ میرے ہاتھ کو نہیں روکے گا، تب میں نقصان پہنچاؤں گا۔ میں یہ سوچوں کہ اللہ مجھے روک ہی نہیں سکتا، میں نقصان پہنچاؤں گا اس کو، اللہ مجھے روک ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے اللہ کی اذن کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں مالک نہیں بن گیا تمہارے نقصان کا، مالک وہی ذات ہے، اس ذات کی اجازت ہوگی، اذن ہوگا تو تمہیں میں نقصان پہنچا سکوں گا۔ اسی طریقے سے ہدایت کو بھی ساتھ جوڑا کہ میں تمہارے دلوں کے اوپر جو ہے وہ قدرت نہیں پیدا کر چکا کہ میں جملے بولوں گا، تمہیں واعظ و نصیحت کروں گا، تمہیں جو ہے وہ موٹیویٹ کروں گا، تو تم سب جو ہے وہ ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ یعنی تمہاری ہدایت دینے کے اوپر میرے پاس اختیار ہے، میں مالک بن چکا ہوں کہ تمہیں میں ہدایت دے دوں گا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مالک ہے، وہ دلوں کو پھیرے گی، وہ تمہیں ہدایت دے گی، میرا کام فقط کیا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، میں اس چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو لہٰذا قرآن مجید اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے کہ جب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ لوگوں کو بیان دینا ہے، تو یہ بیان حقیقت کے اوپر مبنی ہے کہ اللہ کے نبی مالک نہیں ہے نفع نقصان کے، اللہ کے نبی کسی کو ہدایت دینے کے اوپر بھی ملک نہیں رکھتے، مالکیت نہیں رکھتے۔ بالکل جس طرح سے پوری دنیا کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچانے یا فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں، کوئی اختیار نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو لہٰذا جو بندہ بھی نبی کو یہ سمجھے، نبی کی آل کو یہ سمجھے کہ یہ لوگ خود مالک بن چکے ہیں، یہ اللہ کے محتاج نہیں رہے، تو یہ تفویض ہے اور یہ شرک ہے۔ لہٰذا اس نظریے کی بیس پہ اور اس سوچ کی بیس پہ اگر کوئی یا علی مدد کہتا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ تمہاری جو سوچ ہے، یہ جو تمہارا عقیدہ ہے، یہ تفویض کا عقیدہ ہے، یہ غلط ہے، نہ فقط غلط ہے بلکہ یہ شرک ہے، تم شرک کر رہے ہو۔ جبکہ ایک دوسری سوچ بھی ہے یہاں پہ، دوسری کیا ہے کہ مدد طلبی ہوگی لیکن توحید کے مطابق ہوگی۔ توحید کے مطابق کیا مطلب؟ توحید کے مطابق یہ مطلب ہے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے میں مالک نہیں سمجھتا، میں اللہ کو مالک سمجھتا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کو ایک وسیلہ اور ذریعہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ میری ہدایت کا مالک ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام ایک وسیلہ ہے۔ میں ہدایت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں یہ گناہ دھل جائیں، میری زندگی خوبصورت زندگی بن جائے، میں اپنے خالق اور مالک کا اطاعت گزار بندہ بن جاؤں۔ اب مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے سب سے پہلی ضرورت ہے کہ میں استغفار کروں، مغفرت طلب کروں، اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، توبہ کروں۔ کیوں مجھے اپنی ہدایت چاہیے نا، مجھے خوبصورت زندگی چاہیے۔ لیکن
میں اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے میں نبی کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں، اہل بیت کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں۔ اہل بیت کی بارگاہ میں جا کے میں اہل بیت سے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ میں خود بھی مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ہستیوں کو میں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، تو انہی کی خاطر مجھے معاف کر دے، انہی کی خاطر تو میری ہدایت کر دے۔ ان ہستیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اے محمد و آل محمد، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے اللہ سے مانگیں۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ اسے شرک نہیں کہتے، اسے یہ بھی نہیں کہتے کہ میں اہل بیت علیہ السلام کو مختار کل سمجھ رہا ہوں کہ ساری کی ساری ہدایت کے مالک یہ ہستیاں ہیں۔ نہیں، میں ہدایت کے مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھ رہا ہوں۔ یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ عین توحید ہے۔ نہ فقط عین توحید ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو پسندیدہ کہا ہے، بہت اسے پسند فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے سامنے دیکھیے، سورہ نساء کی 64 نمبر آیت، کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اپنا نقصان خود کر رہے ہیں نا، اپنے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں، اپنے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ گناہ کر کے ہم ہدایت کی طرف نہیں جا رہے، جو سیدھا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے خالق کے ساتھ چلنے کا، ہم اس طریقہ کار کے اوپر نہیں کار بند رہے۔ اب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہدایت چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ مغفرت چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ معافی چاہیے۔ تو معافی کے مالک اہل بیت علیہ السلام ہے، ہدایت کے مالک کیا اہل بیت علیہ السلام ہے۔ قرآن کیا کہہ چکا ہے کہ اے رسول، آپ ان کی رشد، آپ ان کی ہدایت کے مالک نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجیے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنا نقصان کر بیٹھے، ان کو ہدایت چاہیے تھی۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ جاؤ کا، اے رسول یہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ فاستغفر اللہ، آپ کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے دعا مانگتا ہے مغفرت کی، رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ انہیں دو کام ہو گئے، یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، یہ مسجد میں جا کے، خلوت میں جا کے ایسا نہیں کرتے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں، وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، رسول کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، تو رسول تو سن رہے ہیں، اور پھر رسول خدا بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جب یہ دو کام کرتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے؟ لواجد اللہ توابا الرحیمہ، اب وہ اللہ تعالیٰ کو کیا پاتے ہیں کہ اللہ ان کے اوپر رحم بھی کرتا ہے، اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار کیا ہو گیا کہ اگر ہم توحید کو ماننے والے تھے، ہم یہ عقیدہ رکھنے والے تھے کہ ہماری مغفرت کا مالک، ہماری ہدایت کا مالک، ہمیں فائدہ پہنچانے کا مالک فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم پھر رسول کو درمیان میں کیوں لے آئے؟ کیا ہم رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری ہدایت کے مالک بن چکے ہیں، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے پاس کوئی اختیار آ چکا ہے؟ تو آپ کہیں گے بالکل ایسا نہیں ہے، ہم رسول کو ایک وسیلہ اور ذریعہ مانتے ہیں کہ رسول وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر ان کی زبان مبارک سے ہماری مغفرت کے لیے دعا جاری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرمائے گا۔ ہم رسول کو وسیلہ مانگتے ہیں کہ اگر ہم رسول کی بارگاہ میں جا کے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہمیں اپنے قریب کر لے گا، اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندے، اولیاء اللہ جو ہیں، ان کے ساتھ ہم جڑیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی محفل میں جا کے اللہ کو پکاریں۔ جو رحمت اللہ کی ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، تب انہی کے وسیلے سے، انہی کے ذریعے سے وہ رحمت ہمیں ملے گی۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی حاجات، اپنی مشکلات اللہ کے بندوں کی زبانی سے اللہ کے ہاں پہنچائیں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مشکلات ہم جب اللہ کو بیان کریں تو ہمارا وجود انہی ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو، روحانی طور پہ، ظاہری طور پہ، جسمانی طور پہ ہم ان ہستیوں کو بارہا واسطہ دے رہے ہوں۔ اسی وجہ سے دعاؤں میں یہ بات موجود ہے کہ محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا، ان کو ذریعہ قرار دینا، ان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کے لیے پیش کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اور یہ اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر جو نقص ہے وہ ختم ہو گیا، جو میرے اندر ایک مایوسی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو گئی، اب یہ ہستیاں مجھے مل گئی ہیں، ان کو میں ذریعہ قرار دوں گا، انہی کے ذریعے سے میں اللہ کے قریب ہونا شروع کر دوں گا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی ان ہستیوں سے مدد مانگ رہا ہے تو یہ کبھی بھی شرک نہیں ہوگا، اسے شرک نہیں کہا جائے گا۔ اسے کیا کہا جائے گا کہ اس نے ایک ذریعے کو اپنایا، ایک ایسے ذریعے کو کہ جو اللہ کے ہاں اسے قریب کر دے گا، اور یہ ذریعہ بھی وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اجازت شدہ ہے۔
یعنی یہ مشرکین کی طرح نہیں ہے کہ مشرکین اپنی طرف سے بنا رہے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کریں گے تو یہ ہم اللہ کے قریب کر دیں گے، نہیں، یہ اللہ نے ایک نظام بنایا۔ قرآن مجید میں واضح نقل کیا کہ اگر یہ لوگ گناہ کرتے ہیں، اے رسول آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، پھر آپ کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ یعنی اللہ کا سارا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے، سارا اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، کوئی اپنی مرضی سے کوئی ایسا نہیں کر رہا۔ تو لہٰذا یہ توحید میں کسی قسم کا شرک نہیں ہے، نہ ہی توحید افعالی میں یہ کسی قسم کا شرک ہے۔ تو یہ بات واضح ہوگی۔ اسی طریقے سے کتاب کے اندر ایک عنوان دیا جائے کہ ہم جب قبور کی زیارت کرنے جاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی قبروں پہ جاتے ہیں، تو یہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے کہ یہ جو ہستیاں ہیں، ان کی جو قبریں ہیں، یہ اللہ کی یاد کو تازہ کرتی ہیں، اللہ کے دین کی یاد کو تازہ کرتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب قبر مبارک پہ، روضہ مبارک پہ آپ جاتے ہیں، تو وہ روضہ مبارک پوری ایک ہسٹری رکھتا ہے، پوری ایک تاریخ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول، اللہ کا میسنجر کس طریقے سے قربانیاں اس رسول نے دیں، کس طریقے سے لوگوں کی ہدایت کے اسباب فراہم کیے، یہ ساری چیزیں۔ اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ شاعر اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو اللہ کی پھر نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانی کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کوئی جسم تو نہیں رکھتے کہ اس کو کوئی نشانی ہو، یعنی اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں۔ اور قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا سورہ حج میں کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی قبور، اہل بیت علیہ السلام کے روزے، یہ شعائر اللہ ہیں، اللہ کی نشانی۔ اگر ہم ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں، ان روزوں کو خوبصورت بناتے ہیں، ان روزوں کو جا کے ہم بوسہ لیتے ہیں، ان روزوں کا جا کے، ان سے ہم جا کے قبر رسول سے، روضہ رسول سے، جالی جو رسول کی قبر کی ہے، رسول کی زری کی جو جالی ہے، اس سے جا کے اپنے ہم جسم کو مس کرتے ہیں، تو یہ ہم اس کو عظیم سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو تعظیم دے گا، اس کا احترام کرے گا، تو یہ ان کے دل کے تقوی کی نشانی ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوئی شرک کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے اور ان کا احترام کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس سے انسان کو دلی طور پہ تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور عنوان بھی ہے کہ مناسبات کو زندہ رکھنا، کہ اہل بیت علیہ السلام کی غمی کے دن آتے ہیں، اللہ کے رسول کی ولادت کے دن آتا ہے، میلاد کے دن کو زندہ کرنا، ان کی غمی کے ایام کو زندہ کرنا، اور یوں انسان اپنی زندگی میں ان یادوں کو ہمیشہ رکھتا ہے کہ کون سی وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دیں، جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کی خاطر کس طرح سے تبلیغ کی، کس طرح سے لوگوں کو سوچ دی۔ انہی ہستیوں کی جب انسان یاد کو مناتا ہے تو قرآن مجید اس کو ایام اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ابراہیم کی کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ ان کو یاد دلاؤ۔ کس کی یاد دلاؤ؟ اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اب اللہ کے دن کون سے ہوتے ہیں بھی؟ اللہ کے دن کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی اللہ کے جسم کے تو قائل ہے نہیں کہ اللہ زمین کے اوپر آتا ہو، پھر ایک محفل سجی ہو، ایک یادگار ہو کہ اللہ اس دن زمین پہ آیا تھا۔ یہ تو انتہائی غلط عقیدے ہیں نا، اس طرح تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے دنوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ دن کہ جب اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں دی گئیں، وہ دن کہ جب اللہ کے دین کی خاطر کوئی نمائندہ اللہ کے دنیا میں آیا، یعنی جو دن اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائے، جس دن کے اندر یہ خصوصیت ہو کہ اگر ہم اس دن کے بارے میں مطالعہ کریں، اس دن کے بارے میں کوئی گفتگو کریں، تو وہ اللہ کے دین کے بارے میں گفتگو چل نکلے گی، وہ اللہ کی عظمت کے بارے میں گفتگو چل نکلے گی۔ تو ان دنوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ دن پھر اللہ کی طرف منسوب ہو گئے ہیں۔ جب ہم 17 ربیع الاول، جب ہم 13 رجب، جب ہم 10 محرم، جب ہم خود محرم کے مہینے کو یاد، اس میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کریں گے، تو گویا کہ ہم اللہ کے دین کو تازہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی جو پسندیدہ ہستیاں ہیں ان کی قربانیوں کو تازہ کر رہے ہیں۔ تو اس کو قرآن مجید نے کیا کہا کہ یہ وہ دن ہیں کہ جو اللہ کی یاد دلاتے ہیں۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے اللہ کے رسول سے کہ وَذَكِّرْهُمْ، کیا اے حبیب آپ ان کو یاد دہانی دلایا کریں، آپ ان کو بتایا کریں اللہ کے دنوں کے متعلق، وہ گزشتہ انبیاء کے واقع ہوں
کہ گزشتہ انبیاء نے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر مصائب کو برداشت کیا، مشکلات کو برداشت کیا. یہ یاد دلانا بہت ضروری ہے. یہ ایک ہماری تاریخ ہے، ہماری یہ ہسٹری ہے. اسی وجہ سے تاریخ کی اہمیت ہے کہ تاریخ کو ہمیشہ آپ زندہ رکھیں. جو اللہ کے اولیاء نے جو جس طرح سے دین کو چلایا، جس طرح سے وہ لے کے چلے، ان کے دنوں کو کبھی نہ بھولیں. وہ ہمیشہ اپنی نسلوں تک اس چیز کو باقی رکھیں، کیونکہ اسی کے ذریعے سے اللہ کا دین زندہ رہے گا. لہٰذا میلاد منانا، شہادت منانا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن کے مطابق یہ اللہ کے دنوں کی یاد کو تازہ کرنا ہے. اس کے بعد کتاب کے اندر ایک اور عنوان دیا گیا کہ معجزات کی کیا حقیقت ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جی، مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. قرآن مجید کی آیت دیکھیے گا کہ وہ تبرئ الاکمہ والابرص باذنی واذ تخرج الموتى باذنی، کہ تم مادہ زاد، اندھے، کوڑی کے مریض کو میرے اذن سے، میرے حکم سے زندہ کرتے ہو، ٹھیک کرتے ہو. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور جب تم کیا کرتے ہو میرے ہی اذن سے، میری ہی جو طاقت تمہیں میں نے دی ہوئی ہے، تم کیا کرتے ہو مردوں کو زندہ کر دیتے ہو. تو کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ بالکل شرک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مالک نہیں سمجھ رہے. مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اذن دیتی ہے. اذن یہاں پہ اذن تکوینی ہے. اذن تکوینی کا مطلب کسی قدرت عطا کرنا، طاقت عطا کرنا. تو اللہ نے ان کو طاقت اور قدرت دے دی. اب یہ اللہ کے محتاج رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی احتیاج ختم ہو گیا، اب یہ مالک کل بن گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے محتاج ہیں. ہر لمحے میں اللہ کے اذن کے محتاج ہیں. اللہ جب اجازت دے گا، اللہ کی طرف سے پرمیشن ہوگی، اللہ کی طرف سے ان کو طاقت عطا ہوگی، تو تب یہ کام کر سکیں گے. تو لہٰذا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام معجزے سرزاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی قدرت اور طاقت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس میں انبیاء کوئی مالک نہیں ہوتے کہ ہم کہیں کہ انبیاء اس چیز کے مالک بن چکے ہیں، اب اللہ کی ملکیت ختم ہو چکی ہے. ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے محتاج رہ کر یہ معجزے اللہ کی اذن اور اس کی دی ہوئی طاقت سے انجام دیتے ہیں. لہٰذا اس میں کسی قسم کی کوئی شرک کی بات نہیں ہوگی. اسی طریقے سے فرشتوں کے متعلق آپ چلیں تو فرشتے بھی اللہ کی طاقت سے بہت سارے کام کرتے ہیں. لوگوں کو مار دیتے ہیں، یعنی ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، بارش وغیرہ برساتے ہیں. جتنے بھی کام ہیں اللہ کا ایک سیٹ اپ ہے، بہت سارے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. قرآن مجید میں سورہ تحریم میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو جب وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قدرت سے کر رہے ہیں، تو یہ شرک کس طرح کا ہو گیا؟ یعنی اگر کوئی بندہ کسی مزدور سے کوئی کام کروا رہا ہے، اس سے گھر بنوا رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ مزدور آپ کے مقابلے میں آپ کا پارٹنر بن گیا؟ کہ پارٹنر کہاں کا بن گیا؟ یہ میرا پارٹنر کیسے بن گیا؟ ساری پیسہ میں اس کو دے رہا ہوں، ہر چیز میں اس کو دے رہا ہوں، جب میرا سب کچھ عطا کر دیا تو یہ میرا حصے دار کیسے بن گیا؟ تو لہٰذا فرشتے ہوں، انبیاء علیہ السلام، جن کے پاس جو بھی جتنی بھی قدرت اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے حصہ دار نہیں بنتے، وہ اللہ کے محتاج رہتے ہیں. تو جب اللہ کے محتاج رہتے ہیں تو اس سے توحید افعالی کے اوپر کوئی اثر نہیں بنتا اور یہ کسی قسم کا شرک نہیں ہوتا. تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جب ہم کسی ہستی سے مدد مانگتے ہیں، جب ہم کسی ہستی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس قدرت ہے، طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، وہ خلق کر سکتا ہے، فرض کریں وہ بہت ساری چیزیں بنا سکتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، فرشتوں کے پاس بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں، وہ آپ کو رزق لا کے دے سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. یہ ساری چیزیں توحید افعالی کے منافی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے ان کو، اور یہ اللہ کے حکم کے مطابق ایسا کر رہے ہیں، اور ہم بھی اگر ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق جا رہے ہیں. ہم نے مشرکین عرب کی طرح کوئی اپنے طریقہ نہیں بنا رکھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.